بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مختلف لوگ یہ بات کہتے ہیں تو ان کے یہاں آپ کو عام طور پر دو طرح کے نظریے ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر تو صرف ایک میڈیم ہے، جیسے ہم نے استعمال کیا، پیغمبر کا کام صرف قرآن کا ابلاغ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو صرف اس لیے چنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر براہ راست فرشتہ نہیں بھیجنا چاہتے، اس پر کتاب نازل نہیں کرنا چاہتے، انسانوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کو اپنا اس کا قاصد بنانا ہو۔ تو اصل میں پیغمبر صرف وحی کے اترنے کا اور وحی کے وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر سے کہلوایا بھی ہے، ان علیک الا البلاغ، تمہارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو قرآن میں یہ جو آیت ہے تمہارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اس کا اصل مطلب تو یہ ہے نا کہ زبردستی لوگوں کو ماننے پر مجبور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری نہیں لگائی، اس لیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو اے پیغمبر تم پر ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ تمہیں تو اللہ نے صرف یہ ڈیوٹی دی ہے کہ بات پہنچا دو۔ تو قرآن میں جو آیت آئی ہے تو انکار سنت کرنے والے اس کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں بالکل مختلف طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیغمبر کا کام تو بس صرف قرآن کو پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بات کہی گئی تھی کہ پیغمبر کی اس کے علاوہ ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ وہ زبردستی لوگوں کو ایمان پر لائے۔ تو انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھ لیا یا بیان کیا، یعنی پیغمبر کی اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے یا کوئی کردار نہیں ہے، صرف قرآن پہنچانا اس کا کام۔ اچھا، اب جب یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبر کا کام صرف قرآن کو پہنچا دینا تھا، تو پھر ایک فطری سوال ہر آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن پہنچا دینے کا کام ہی کرنا چاہیے تھا نا۔ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہسٹری میں معلوم ہے، سیرت میں، صرف قرآن تو نہیں پہنچایا، اور بھی بہت سے کام آپ نے کیے ہیں، مسلمانوں کو ایک جماعت بنائی ہے، ان کو منظم کیا ہے، معاشرت قائم کی ہے، ان کا روزمرہ زندگی کے سارے معاملات جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں، پوری ایک کمیونٹی امت بنائی ہے۔ اس کا پھر کیا مطلب تھا؟ تو اس کے لیے ان حضرات نے ایک توجیہ پیش کی، ایک تصور پیش کیا، اس کے لیے عنوان استعمال کیا گیا مرکز ملت کا، کہ رسول نے باقی جو کام کیے قرآن پہنچانے کے علاوہ وہ مرکز ملت کے طور پر کی۔ کیا مطلب؟ کہ دین تو اور رہنمائی تو اللہ نے قرآن میں مکمل کر دی تھی، اس کے علاوہ کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، اور قرآن ہی ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کی بنیاد پر قرآن میں ہی اللہ کا حکم ہے اور تقاضا ہے مسلمانوں سے کہ وہ ایک امت کی شکل اختیار کریں، ایک امت بنے، ایک گروہ بنے، اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، انسانی معاشرے میں نافذ کریں، دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے امت اور ملت بنانے کا جو عمل ہے وہ ظاہر ہے صرف قرآن کے اترنے سے پورا نہیں ہوا نا، وہ تو مسلمانوں نے عملاً خود کرنا تھا۔ تو یہ کام جب مسلمان کریں گے، اپنے آپ کو ایک ملت کے طور پر منظم کریں گے، ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر ہی کریں گے، اس میں ان کو منظم ہونا پڑے گا، اجتماعی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اس میں ان کی ایک قیادت ہوگی، سیاسی قیادت، مذہبی قیادت ہوگی، اس کی رہنمائی میں ہی یہ کام وہ کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی قرآن کو پہنچانے کے علاوہ کیا وہ اصل میں مسلمانوں کے ایک قومی لیڈر اور قومی قائد کے طور پر کیا، اور اس میں آپ کی کوئی خاص امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کیونکہ اس دور میں آپ تھے تو آپ نے قومی لیڈر کے طور پر کام کیا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد سے آج تک جو بعد کے مسلمانوں کے قومی قائدین ہیں، لیڈر ہیں، جو ان کی اجتماعی زندگی میں ان کو لیڈ کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، وہی کام بعد میں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ کا کام وہی تھا جو بعد میں مسلمانوں کے خلفاء یا قومی لیڈروں یا قائدین کا تھا، اور جو ہر امت کے لیڈروں کو کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دور میں خود تھے تو وہی کام آپ نے کر دیا، اور وہ آپ کے دور تک ہی تھا، اس کی پابندی بعد کے لوگوں پر لازم نہیں ہے، ایسے ہی جیسے ہر دور کے لیڈر، قائد اپنی امت کی، اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے یا ان کو منظم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اگلے آنے والے ان کو اپنی سہولت کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ یہی رسول کی بھی حیثیت ہے۔ اب اس کے جواب میں
مولانا مودودی نے جو بحث کی ہے خط کتابت میں، انہوں نے 2-3 پہلوؤں سے غلطی واضح کی ہے۔ ایک تو یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیں آپ رسول کو جو کمیونٹی لیڈر یا قومی قائد کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول اصل میں اپنے دور کا کمیونٹی لیڈر ہوتا ہے، تو یہ تصور آپ کا غلط ہے۔ اسلامی روایت میں اور رسالت کا مطلب یہ نہیں مانا جاتا، اور قرآن سے بھی رسالت کا مطلب اور رسول کا مقام یہ نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اپنے دور کا کوئی قومی قائد اور یا قومی لیڈر ہوتا ہے۔ رسالت کا جو اسلامی تصور ہے وہ یہ نہیں ہے۔ کمیونٹی لیڈر ہونا اور قومی زندگی کے معاملات کے فیصلے کرنا، یہ پیغمبر کی اصل جو منصب ہے یا ذمہ داری ہے اس کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء بھیجے ہیں اس سے پہلے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ کوئی اس طرح قومی قائد تو نہیں تھے، نہ سب کو حکومت یا اقتدار یا سیاست کرنے کا موقع ملا۔ وہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ہاں، جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ پھر یہ موقع دیتا ہے یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو سیاسی طور پر منظم بھی کریں، ایک جماعت بھی بنائیں، ایک امت تشکیل دیں، تو ان کو پھر ضمنی طور پر یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کمیونٹی لیڈر والا۔ چونکہ رسول اپنے زمانے میں سب سے بڑی اور اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے تو یہ منصب بھی پھر وہی سنبھال لیتا ہے، لیکن اصل اس کی حیثیت یہ نہیں ہوتی۔ تو رسالت کا جو اسلامی تصور صحیح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیں کمیونٹی لیڈر سمجھیں۔ وہ پیغمبر جو ہے وہ مامور من اللہ ہادی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور قانون ضابطے اور پابندیاں بتانے کے لیے آتا ہے۔ قومی قائد کی حیثیت یہ نہیں ہوتی۔ قومی قائد مامور من اللہ نہیں ہوتا، اس کا انتخاب تو لوگ کرتے ہیں۔ تو رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، قومی قائد اللہ کی طرف سے مامور نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ تفصیل سے انہوں نے بات کی کہ اگر آپ رسول اللہ کو بھی عام قومی قائدین کی طرح ہی سمجھتے ہیں تو آپ ذرا بتائیں کہ باقی قومی قائدین کے ساتھ ہم جو معاملہ کر سکتے ہیں مختلف قومیں کہ خود انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہو اور چاہیں تو ان کو معزول کر کے کسی اور کو اپنا قائد بنا سکتی ہوں، تو کیا مسلمان رسول اللہ کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے؟ کیا رسول اللہ کو مسلمانوں کا قومی قائد مسلمانوں نے اپنی مرضی سے بنایا تھا یا وہ اللہ کی طرف سے مامور؟ کیا مسلمان جو ہیں وہ کسی اور قائد کو یا لیڈر کو تو وہ معزول کر سکتے ہیں، اس کی جگہ کسی اور کو تو کیا رسول اللہ کو بھی مسلمان معزول کر سکتے تھے کہ نہیں بس یہ اب آپ ہٹ جائیں، ہم نے کسی اور کو لیڈر بنانا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت کو جس طرح آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اسی کو پھر قرآن مجید میں دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید نے منصب رسالت کو کیسے بیان کیا۔ تو قرآن تو اس طرح نہیں بیان کرتا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مامور ایک ہستی قرار دیتا ہے جس کی باقاعدہ 4 ذمہ داریاں اسائن کی گئی ہیں، جس کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ساری اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ پیغمبر کو تشریعی اختیار بھی حاصل۔ جو کچھ بھی پیغمبر کہے قرآن کہتا ہے کہ اس کو مانو، اس کو ماننا تم پر لازم ہے، اور پیغمبر کی اتباع و اطاعت کا قرآن حکم دیتا ہے، اور اسی طرح حکم دیتا ہے جیسے اللہ کی اطاعت اور اتباع، یعنی پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کا حکم ان معنوں میں نہیں دیا گیا جیسے مثلا کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے بڑے کی بات مانیں یا آپ کے قبیلے کا جو سردار ہے اس کی بات مانا کریں۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اس طرح تو نہیں بیان ہوئی۔ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کا حکم تو اس معنوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ اللہ ہی کے نمائندہ ہیں، آپ کی بات کو ماننا، اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے، آپ کی بات نہ ماننا یہ اللہ کے ساتھ جھگڑنے کے مترادف ہے، اور اس کے مخالفت پر یا اس کو نہ ماننے پر ایمان جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ایمان آج مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی رسول کی بات کو بھی اس طرح نہ مانے جیسا کہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری جو حیثیت بیان کی جا رہی ہے وہ کسی سیاسی قائد یا لیڈر یا کمیونٹی لیڈر کے طور پہ نہیں بیان ہو رہی، یہ ایک مختلف بات ہے۔